بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین، مالیاتی فقہ کے دروس کا سلسلہ شروع ہے، درس نمبر 30 ہے۔ آج کے درس میں ہم حقوق کی خرید و فروخت سے متعلق تفصیل ذکر کریں گے۔ دی رولز آف رائٹ سیل اینڈ پرچیز۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حقوق اور حق جو ہے کس کو کہا جائے گا۔ تو حق جو ہے یہ ایسی کیفیت کا نام ہے جس کی بنیاد پر کسی ایک شخص کو یا کئی اشخاص کو، ایک گروپ کو کسی چیز سے انتفاع کرنے، یعنی اس کے استعمال کرنے کی ان کو شرعی اور قانونی اجازت اس چیز کے حوالے سے حاصل ہو، اور جو عرف عام ہے، جو جنرل کسٹم ہے، اس میں یہ جو استعمال کا حق ہے یہ صرف اس ایک شخص یا اشخاص کے ساتھ خاص ہو، اس کے علاوہ کسی اور کو اس چیز میں تصرف کرنے، اس کے استعمال کرنے، اس سے نفع اٹھانے کا حق حاصل نہ ہو۔ تو اس اختصاصی کیفیت کو فقہ کی اصطلاح میں حق کہا جاتا ہے۔ اب بطور مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اگر ایک شخص نے دماغی محنت کی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، یہ اس نے اپنے انٹلیکچوئل ایبیلٹیز اور ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے ایک نئی چیز اس نے ایجاد کی ہے، تو اس نے جو کتاب لکھی ہے یا جو چیز ایجاد کی ہے وہ تو ایک مٹیریل چیز ہے اور ایک ایگزسٹنگ چیز ہے، وہ تو مال ہے، اس کو خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس صورت میں اس شخص کا جو ٹائٹل اس کو ملا ہے کہ اس نے جب تصنیف کی ہے تو اس کو ایک حق کی تصنیف ملا ہے اس کے نتیجے میں۔ اس طریقے سے اس نے جو ایفرٹس کی ہے اور کوشش اور محنت کی ہے اور چیز کو ایجاد کیا ہے، تو اس کو جو ہے ایجاد کرنے کا حق ملا ہے، انوویشن کا جو رائٹ ہے وہ اس کے پاس موجود ہے۔ تو یہ جو کاپی رائٹ ہے، حق تصنیف ہے یا جو ایجاد کا حق ہے، تو یہ حق یہ آدمی کسی کو بیچ سکتا ہے یا نہیں بیچ سکتا۔ جیسے کہ آج کل ایسی چیزیں بیچی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، اور یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ جب تک حق تصنیف آپ نہیں خریدتے تو اس چیز کو آپ چھاپ نہیں سکتے، جب تک حق ایجاد جو ہے وہ آپ کسی سے نہیں خریدتے تو اس چیز کی اور کاپی آپ نہیں بنا سکتے۔ تو شرعی حوالے سے ایسے معاملات میں کیا حکم ہوگا اور کیا تفصیل ہوگی؟ اس مسئلے کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک تقسیم سے واقف ہوں کہ جو حقوق ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق شرعیہ ہے اور ایک حقوق عرفیہ ہے۔ حقوق شرعیہ یعنی شریعہ اوریجنیٹڈ رائٹس، اور ایک حقوق عرفیہ ہے کسٹم اوریجنیٹڈ رائٹس۔ حقوق شرعیہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں ان حقوق کا تذکرہ ہوا ہو، اس کو تسلیم کیا گیا ہو۔ مثلا ایک شخص ہے، اگر اس کے زمین کے قریب اور متصل جو ہے زمین بیچی جاتی ہے تو اس شخص کو شفع کا حق حاصل ہے۔ اب یہ ایک شرعی حق ہے۔ ایک شخص کا کوئی قریبی رشتہ دار کوئی مارتا ہے، قتل کرتا ہے، تو اس مقتول کے ورثے کو قاتل سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، یہ ایک شرعی حق ہے۔ شوہر کی بیوی ہے تو اس کو بیوی سے متمتع ہونے کا حق، حق زوجیت حاصل ہے، یہ بھی ایک شرعی حق ہے۔ تو پہلی قسم جو ہے وہ حقوق شرعیہ ہے، آگے پھر حقوق عرفیہ ہے۔ تو پہلے ہم حقوق شرعیہ کے حوالے سے ضروری تفصیل ذکر کرتے ہیں تاکہ ایک قسم سے ہم فارغ ہو جائیں۔ حقوق شرعیہ میں تو کافی ساری تفصیل ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس کی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک حقوق ضروریہ ہے اور ایک حقوق اصلیہ ہے۔ حقوق ضروریہ یعنی رائٹس بیسڈ آن نیسیسٹی، اور ایک حقوق اصلیہ ہے کہ نیٹو رائٹس۔ حقوق ضروریہ یہ ہوتے ہیں کہ ویسے تو اس حق کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی شخص کی مجبوری کو دیکھ کر شریعت نے اس کو حق دیا ہے۔
مثلا میری زمین کے متصل اگر زمین بیچی جاتی ہے تو مجھے کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کہ میں دو آدمیوں کے معاملے میں کوئی مداخلت کروں اور ان کا جو ایک آزادانہ حق ہے اس کو متاثر کروں۔ اصولی طور پر مجھے یہ حق نہیں ہونا چاہیے، لیکن شریعت نے میری مجبوری کو دیکھ کر مجھے شفیع کا حق دیا ہے کہ جب نیا خریدار ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا پڑوس اچھا نہ ہو، تو انڈیزائریبل نیبرہڈ، ناپسندیدہ پڑوس سے بچانے کے لیے ضرورت کی وجہ سے شریعت نے مجھے شفیع کا حق دیا ہے۔ اس طریقے سے اگر ایک شخص کی متعدد بیویاں ہیں تو ہر بیوی کو جو حق ہے کہ ایک باری اس کی ہو ایک باری دوسری کی ہو، تو یہ بھی ضرورت کی بنیاد پر ہے تاکہ کسی بیوی کو ضرر نہ ہو۔ تو جو حقوق ہو جن کا بنیاد ہی یہ ہے کہ ضرر کا دفع کرنا کسی شخص سے فرد سے، تو ان کو حقوق ضروریہ کہا جاتا ہے۔ حقوق ضروریہ کا حکم یہ ہے کہ اس کے بدلے میں مالی معاوضہ حاصل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نہ تو صلح کے طریقے سے کوئی مالی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، نہ کوئی خرید و فروخت ایسے حق کی ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک شخص کے زمین کے قریب زمین بک رہی تھی، اس کو شفیع کا حق حاصل تھا، تو اس نے خریدار سے یا بیچنے والے سے کچھ پیسے لیے اور اپنے شفیع کا حق اس نے ساقط کر لیا، تو یہ پیسے لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے، یہ واپس کرنا اس پر ضروری ہے، لوٹانا لازم ہے۔ مزید یہ ہے کہ اس کا جو شفیع کا حق تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ پیسہ لینے کا جب اس نے اقدام کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس شفیع سے اس کو کوئی حقیقی ضرر نہیں ہو رہا اور نہ وہ یہ نہ کرتا، تو اس کا حق بھی ختم ہو جائے گا اور اس نے جو معاوضہ لیا ہے وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر ایک شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہیں اور ایک بیوی دوسری سے کہے کہ میں اپنی باری تمہارے لیے چھوڑتی ہوں، اب مجھے اتنے پیسے دے دے، اور اس نے دے دیے، تو جو پیسے لیے ہیں وہ بھی ناجائز ہے اور اس کی باری بھی ختم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ تو حقوق ضروریہ کا حکم تو یہ ہے۔ حقوق شرعیہ کی دوسری جو قسم ہے حقوق اصلیہ، نیٹو رائٹس، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، لیکن دو قسموں میں جانے سے پہلے حقوق اصلیہ کے مفہوم کو تھوڑا سمجھنا ہوتا ہے کہ حقوق اصلیہ وہ ہے جس میں مقصد یہ نہ ہو جیسے کہ حقوق ضروریہ میں ہے کہ کسی مخصوص استثنائی حالات کے تحت جو ہے اس حق کو لاگو کیا گیا ہو، بلکہ کسی شرعی ضابطے میں کوئی استثناء اس کی وجہ سے نہ ہو، کسی خاص صورتحال کو کور کرنے کے لیے نہ ہو، کسی خاص فرد سے دفع ضرر مقصود نہ ہو، بلکہ ان سب باتوں سے ہٹ کر جو ان حقوق کی تشکیل ہے اور فارمیشن ہے وہ عام فقہی ضابطے کے مطابق ہو اور اس سے مقصد کسی انسان کو نوازنا ہو، یعنی اس کو ریوارڈز ان بینیفیکشن کی صورت دینی ہو، باقاعدہ کسی انسان کو صلہ اور احسان کے طور پر کوئی چیز دینی ہے۔ مثلا ایک آدمی اگر مقتول ہے تو اس کے ورثاء کو جو حق قصاص حاصل ہے، تو اس حق قصاص میں مقصود کوئی ضرر کا دفع کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ ضرر جو تھا وہ تو ہو چکا ہے، شخص جو مرنا تھا وہ مر چکا ہے، خون بہا لینے سے بدلہ لینے سے وہ سابقہ مقتول جو ہے وہ زندہ تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ ان ورثاء کی جو جذبات کی ناقدری کی گئی ہے اور انہیں جو غم اور صدمہ پہنچا ہے اور قاتل کے ناجائز اقدام سے معاشرے کے امن کو جو دھچکا لگا ہے، تو ان چیزوں کی خاطر شریعت نے قصاص کا حق دیا ہے تاکہ ورثاء کو ایک نفسیاتی سکون حاصل ہو اور معاشرے کو امن عامہ جو ہے وہ حاصل ہو، محفوظ ہو۔ اس طریقے سے شوہر کو بیوی سے جو حق زوجیت حاصل کرنے کا اختیار ہے، تو یہ بھی کسی خاص وقتی ضرورت کے دفع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی ایک صلہ ہے، احسان ہے شریعت کی طرف سے جس نے شوہر کو یہ حق دیا ہے، تو حقوق اصلیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ حقوق اصلیہ کا حکم یہ ہے کہ
ان کا عوض جو ہے وہ خرید و فروخت کے طریقے پر تو حاصل نہیں ہو سکتا کہ باقاعدہ اس کو سبجیکٹ میٹر بنا کر یہ کسی کو فروخت کیا جائے۔ البتہ اس میں دستبردار ہونے کا عوض لیا جا سکتا ہے، یعنی صلح کی صورت اس میں ہو سکتی ہے۔ مثلا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مقتول کے ورثہ جو ہے وہ اپنا حق قصاص کسی کو بیچ دے کہ ہماری جگہ تم اس کو قتل کرو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ورثہ جو ہے وہ اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور قاتل سے اس کا کوئی معاوضہ لے لے، صلح کر لے کسی چیز پر، خون بہا اس سے لے لے، تو یہ جائز ہے۔ اس طریقے سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شوہر اپنے بیوی کے متعلق جو حقوق زوجیت ہے وہ بیچ دے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے حقوق سے دستبردار ہونے کا معاوضہ بیوی سے لے لے، اس کو فقہ کی اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں صلح کی صورت ہو سکتی ہے، خرید و فروخت کی صورت نہیں ہو سکتی۔ اور صلح کی صورت میں بھی ضروری ہے کہ وہ شرط جو ہے وہ فی الحال پروون ہو، ثابت شدہ ہو۔ اگر اس وقت وہ حق ثابت شدہ نہیں ہے بلکہ مستقبل میں اس کے حاصل ہونے کی امید ہے، تو اس کا معاوضہ لینا اور صلح کے طور پر اس کے بدلے میں کچھ لینا یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ یہ گیمبلنگ، غرر اور قمار کی صورت ہوگی، ناجائز ہوگی۔ مثلا ایک شخص کا والد زندہ ہے اور وہ اپنے والد کے میراث میں جو اس کو متوقع حصہ ہے وہ کسی اور کو بیچتا ہے، تو یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی۔ نہ کسی وارث کو بیچ سکتا ہے نہ کسی اجنبی کو بیچ سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اس شخص نے جو پیسے لیے ہیں وہ واپس کرنا ضروری ہوں گے، اور اگر واپس نہیں کیے تو اس کا جو حق ہے وہ کسی اور کی طرف منتقل نہیں ہوگا، تو ضروری ہے کہ وہ حق فی الحال ثابت شدہ ہو۔ تو یہ حقوق اصلیہ شرعیہ کا حکم تھا۔ ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ حقوق کی دو بڑے قسمیں، ایک حقوق شرعیہ اور ایک حقوق عرفیہ، یعنی کسٹم بیسڈ رائٹس یا کسٹمری رائٹس۔ تو حقوق عرفیہ جو ہے یہ وہ ہے جس میں کسی شریعت کی کسی نص میں، ٹیکسٹ میں اس کا تذکرہ تو نہ ہو، لیکن عام عرف میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہو، اس کی ایک حیثیت ہو، اور لوگ اس کو حق سمجھتے ہو، اور لوگوں کی جو ڈیلنگز ہے اور جو تعامل ہے وہ اس سے متعلق ہوتے رہتے ہوں۔ تو حقوق عرفیہ میں تفصیل یہ ہے کہ اس کی ایک قسم تو وہ ہے جو کسی ایسٹ کے تابع ہو، مثلا کسی ایسٹ سے انتفاع لینا اور اس کی جو یوٹیلائزیشن ہے یہ ایک حق ہے۔ مثلا کسی کا راستہ ہے تو اس راستے پر گزرنے کا حق اس کو حاصل ہے، تو یہ ایسا حق ہے جو کسی ایسٹ کے تابع ہے۔ تو ایسا حق جو کسی ایسٹ اور اثاثے کے تابع ہو تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور اس کے بدلے میں صلح کے طور پر کچھ رقم حاصل کرنا، یہ سب چیزیں جائز ہیں۔ لیکن جو حقوق ایسے ہیں، اور اکثر حقوق ایسے ہیں جو کسی اثاثے کے تابع نہیں ہے، مثلا حق ایجاد ہے، حق تصنیف ہے، ٹریڈ مارکس ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس حوالے سے فقہ حنفی کی روح سے حکم یہ ہے کہ ان کے بدلے تو صلح کے طور پر کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، کہ ایک مصنف کہے کہ میں اپنی جو پابندی ہے وہ ہٹاتا ہوں، آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں، آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، یعنی دستبرداری کے طور پر تو کچھ اس سے لے سکتا ہے، لیکن اس کی خرید و فروخت باقاعدہ نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس میں ایک بات ہے کہ جو جیسے کہ زمانے جدید میں بہت سارے حقوق ہیں اس کو باقاعدہ قابل انتقال اور ٹرانسفریبل سمجھا جاتا ہے، مثلا ٹریڈ مارکس ہے، تجارتی لائسنس ہے، انٹلیکچول رائٹس ہے، برانڈز کے نیم وغیرہ، تو ان چیزوں کے حوالے سے ملک کے قوانین بھی موجود ہوتے ہیں اور عام عرف میں بھی اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی خرید و فروخت کے بارے میں ملک کے قوانین موجود ہوں اور ان کے تحت ان کے بیچنے کی اجازت ہو، تو پھر ایسی چیزوں میں اور ایسے حقوق میں فقہ حنفی کی روح سے بھی نرمی کی جائے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ
جب قانون موجود ہے تو یہ ایک فقہی اصول ہے باقاعدہ کہ اختلافی مسائل میں قانون جو ہے خود ایک فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے. تو کسی فقہی اختلاف کی بنیاد پر کوئی قانون جو ہے وہ مسترد نہیں ہو سکتا. اگر وہ کسی ایک فقہ کے مطابق ہے تو بھی اس کو لاگو کرنے دیا جائے گا. تو اگر کسی چیز کی قانون میں اجازت ہے تو فقہ حنفی کی روح سے بھی اس کی خرید و فروخت کو درست کہا جائے گا اور اس عام ضابطے کے تحت اس کی اجازت دی جائے گی. اور مزید یہ ہے کہ جب عرف عام ہو تو اس میں بچنے کا اگر ہم مشورہ دیں تو وہ حرج کا اور تنگی کا بھی باعث ہوگا. تو حقوق کے حوالے سے یہ مختصر سی تفصیل تھی. آگے ہم مستقل درس میں پگڑی کے حوالے سے جس کو رائٹ آف کنٹینویشن کہہ سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہم کچھ تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.